وٹ وی لیو بیہائنڈ، ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیو مطلب چھوڑنا، بیہائنڈ مطلب پیچھے، یعنی کہ ہم کیا چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے، یعنی کہ جب ہم وفات پائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے وہ کون سی چیزیں رہیں گی جس کے ذریعے ہمیں یاد کیا جائے گا۔ ڈیفرنس بہت ہی خوبصورت اسٹوری ہے اور یہی بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا، کیونکہ جب آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو یقیناً آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر، اور آپ کو ٹرانسلیشن کے ٹیکنیکس بھی ملیں گے۔ ڈیفرنس یقین کرے، جب ہم بچے تھے تو ہمیں ٹیچر یہی مشورہ دیتا تھا کہ آپ کہانیوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے انگلش سیکھو، تو اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن ابھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یقیناً بڑی تیزی سے انگلش آپ سیکھ پاؤ گے۔ ریفرنس اگر یہ پی ڈی ایف بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے، آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اس بک کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو اسٹڈی کرو گے آپ کو کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ ہر وہ ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کا اردو معنی لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اردو ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے، جہاں پہ ہر ورڈ کے اس کے دو معنی اور اس کے دو سینونیم بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹرانسلیشن میں پھنس جاتے ہیں تو اس کے لاسٹ میں ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری کو۔ اچھا، لکھا ہوا ہے کہ ریموٹ ویلی، یعنی کہ ایک دور و دراز کا وادی، ریموٹ کہتے ہیں دور و دراز، جسے ہم ڈسٹنٹ بھی کہتے ہیں، وادی واز اوم یعنی کہ گھر تھا، کس کا گھر تھا؟ ٹو فور ویری ڈفرینٹ پیپل، یعنی کہ چار بہت ہی مختلف لوگوں کا۔ وہ کون تھے؟ عامر ینگ ٹیچر، یہ کون تھا؟ ایک عامر تھا جو ایک ینگ ٹیچر تھا، یعنی کہ نوجوان استاد تھا۔ زارا جو ایک لڑکی تھی۔ اسکلڈ ڈاکٹر، ایک ماہر، اسکلڈ کہتے ہیں ماہر ڈاکٹر، یعنی کہ ایک ڈاکٹر تھی۔ بلال، ٹھیک ہے، یہ کون تھا؟ این ایمبیشس مرچنٹ، ایک محنت کش، ایک محنتی خواہشمند مرچنٹ یعنی کہ تاجر کی۔ این گرینڈ فادر رحیم، اور دادا رحیم تھا۔ یہ کون تھا؟ وائز ایلڈر یعنی کہ ایک عقل مند بزرگ۔ رسپیکٹڈ جس کا احترام کیا جاتا تھا، بائی ایوری ون یعنی کہ ہر ایک سے۔ تو بیسکلی ایک دور و دراز کا ایک وادی تھا جہاں پہ چار مختلف لوگ رہتے تھے۔ ایک عامر تھا جو ایک ٹیچر تھا، ایک زارا جو اسکل ڈاکٹر تھا، ایک بلال جو ایک ایمبیشن مرچنٹ تھا، اور ایک دادا جی تھا جو ایک وائز عقل مند بزرگ تھا جو ہر ایک اس کی جو ہے عزت کرتا تھا۔ لکھا ہو کہ ون آٹم مارننگ یعنی کہ ایک موسم بہار کی صبح، گرینڈ فادر رحیم یعنی کہ جو دادا رحیم تھا، گیدرڈ یعنی کہ اکٹھا کیا، گیدرڈ مطلب ایک ساتھ ملا لیا، اکٹھا کیا، دا تھری ینگ فرینڈز یعنی کہ تین نوجوان دوستوں کو، بینیتھ این اینشنٹ ٹری یعنی کہ ایک قدیم، اینشنٹ کہتے ہیں پرانے یا قدیم، ٹری یعنی کہ درخت کے نیچے۔ ای آس ڈیم یعنی کہ اس نے، یعنی کہ دادا جی نے انہیں پوچھا۔ اسٹرینج یعنی کہ ایک عجیب، کوسچن یعنی کہ ایک سوال، تو یعنی کہ بیسکلی ان تینوں کو ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور ان سے ایک اسٹرینج سوال پوچھا۔ وہ کیا تھا کہ وین یور لائف اینڈز یعنی کہ جب آپ کی زندگی، یور لائف مطلب آپ کی زندگی، اینڈز یعنی کہ ختم ہوتی، یعنی کہ جب آپ مر جاتے ہو، what will people remember about you، تو آپ کے بارے میں، ٹھیک ہے، what will people یعنی کہ لوگ، people کہتے ہیں لوگ، remember یعنی کہ یاد کریں گے، about you یعنی کہ آپ کے بارے میں، یعنی کہ آپ کو کس نام سے وہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھ لو ڈیفرنس، what will یہ بیسکلی کیا ہے؟ فیوچر انڈیفینٹ کا انٹروگیٹو سینٹینس ہے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس؟ آگے لکھا ہے کہ بلال امیڈیٹلی آنسرڈ یعنی کہ جو بلال تھا اس نے فوراً جواب دیا، امیڈیٹلی یعنی کہ فوراً، آنسرڈ یعنی کہ جواب دیا، دیٹ کہ ای وشڈ یعنی کہ اس کی خواہش تھی، اس کی خواہش ہے، ٹو لیو بیہائنڈ گریٹ ویلتھ کہ وہ پیچھے چھوڑیں، لیو بیہائنڈ مطلب پیچھے چھوڑیں یعنی کہ اپنے بعد چھوڑیں، کیا چھوڑیں؟ گریٹ ویلتھ یعنی کہ عظیم، یعنی بہت بڑا دولت چھوڑیں، میگنیفیسنٹ پراپرٹیز یعنی کہ بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑیں، سکسیسفل بزنس یعنی کہ کامیاب کاروبار چھوڑیں، اینڈ لیس اور بے تہا یا بہت زیادہ لگژری یعنی کہ آسائشیں چھوڑیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے یہ سارے چیزیں رہ جائیں تاکہ اسی نام سے اس کو پکارا جائے۔ زارا کوائٹلی یعنی کہ جو زارا تھا وہ خاموشی سے، ریپلائیڈ یعنی کہ جواب دیا، یعنی کہ بڑی آہستہ آہستہ سے جواب دیا، دیٹ کہ سیونگ لائف یعنی کہ زندگیاں بچانا،
تھرو کمپیشن یعنی کہ ہمدردی کے ذریعے، میڈیکل سروس یعنی کہ طبی خدمت کے ذریعے، اینڈ پروفیشنل ڈیڈیکیشن اور جو پیشہ وارانہ جو ڈیڈیکیشن ہے، لگن ہے، محنت ہے، اور میٹر مور یعنی کہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، زیادہ اہمیت ہوگا دین riches یعنی کہ پیسے سے۔ تو بیسکلی زارا کا کہنا کیا تھا کہ اصل میں کسی کی زندگی بچانا ہمدردی سے، ٹھیک ہے، تو یا پروفیشنل ڈیڈیکیشن سے اس زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت پیسوں کی، یہ اس کی خیال تھی۔ عامر اسمائلڈ یعنی کہ عامر نے کیا کیا، مسکرایا، جینٹلی یعنی کہ شائستگی سے، یعنی کہ آہستہ آہستہ ہلکی سے اس نے مسکرایا، اینڈ سیڈ اور کہا کہ ای وانٹیڈ کہ وہ چاہتا تھا، ایوری چائلڈ کہ ہر ایک بچہ، ٹو انہیرنٹ کہ وہ کیا کرے، حاصل کرے، انہیرٹ مطلب وراثت میں حاصل کرنا، وراثت میں لینا، لیکن آپ اس کا معنی ہے ٹو گیٹ، ٹو اچیو، ٹو آبٹین، ٹھیک ہے، وہ حاصل کریں، کیا حاصل کریں، نالج، ٹھیک ہے، علم حاصل کریں، کانفیڈینس یعنی کہ اعتماد حاصل کریں، میننگ فل ایجوکیشن یعنی کہ بامعنی، بامقصد ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم حاصل کریں، اینڈ اسٹرانگ پرنسپل اور مضبوط اصول حاصل کریں یعنی کہ پرنسپل حاصل کریں۔ آگے کیا لکھا ریفرنس کہ گرینڈ فادر یعنی کہ جو گرینڈ فادر رحیم یعنی کہ جو دادا رحیم تھا، لسنڈ سنا، کیئرفلی یعنی کہ بڑی غور سے، محتاط طریقے سے سنا، وداؤٹ پریزنگ اینی ون یعنی کہ بنا کسی کو پریز کرتے ہوئے، ایڈمائر کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے بڑی غور سے سنا بنا کسی کو تعریف کرے، انسٹیڈ بجائے، ای انوائٹیڈ دیم یعنی کہ اس نے کیا کیا، بلا لیا، انوائٹ مطلب بلانا، مدعو کرنا، ٹھیک ہے، انہیں بلا لیا، مدعو کیا، ٹو اسپینڈ کہ وہ گزارے، 1 year یعنی کہ 1 سال، سرونگ خدمت کرنا، خدمت کرتے ہوئے، دا ولیج یعنی کہ گاؤں کا، ان دیئر اون وے یعنی کہ اپنے خود کے طریقے میں۔ تو بیسکلی اس نے کیا کیا کہ آپ کیا کرو، 1 سال کے لیے ولیج کا یعنی کہ گاؤں کی خدمت کرو۔ بلال انویسٹڈ یعنی کہ بلال نے کیا کیا، انویسٹ کیا، لگا لیا، ٹھیک ہے، آل از انرجی یعنی کہ پوری اپنی طاقت کو یعنی کہ قوت کو، انویسٹ مطلب سرمایہ کاری کرنا، لیکن آپ اس کا معنی ہے گزارنا یا لگا لینا اپنی تمام طاقت کو، کس چیز میں، ان ایکسپینڈنگ بڑھانے میں، ٹو انکریز، ٹھیک ہے، بڑھانے میں، اس شاپ یعنی کہ اپنی شاپ کو، اپنی دکان کو، یعنی کہ اس نے کیا کیا، ایسا کام اپنے سارا جو انرجی ہے، طاقت تھا وہ اپنی دکان کو بڑھانے میں یعنی کہ وسیع کرنے میں یعنی کہ اور ترقی کرنے میں اس نے لگا لیا۔ ایوری سکسیزفل ڈیل یعنی کہ ہر ایک جو کامیاب ڈیل تھا، معاہدہ تھا، یا آپ کہہ سکتے ہو کاروباری معاملہ تھا، انکریز یعنی کہ بڑھائی، اس فارچون یعنی کہ اس کی فارچون کو، اس کی دولت کو، بٹ لیکن، ای ریئرلی یعنی کہ وہ شاذ و نادر، وہ کبھی کبھی فاؤنڈ ٹائم یعنی کہ وقت نکالتا تھا، یعنی کہ وقت پاتا تھا، ٹو ہیلپ اینی ون کسی کو مدد کرنے کے لیے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ وہ کبھی کبھی اس کو وقت ملتا تھا کہ وہ کسی کی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا ہے کہ زارا ٹریولڈ یعنی کہ زارا نے سفر کی، یعنی کہ وہی ڈاکٹر، ڈیلی یعنی کہ ہر دن، یعنی کہ زارا سفر کرتی تھی ہر دن یا روزمرہ، ٹو ڈسٹنٹ ہومز یعنی کہ دور و دراز کے گھروں کے لیے، ٹریٹنگ علاج کرتے ہوئے، پور پیشنٹس یعنی کہ غریب مریضوں کو، who could not afford medicine جس کے پاس پیسے نہیں تھے، afford مطلب گنجائش رکھنا، ٹھیک ہے، جس کے پاس گنجائش نہیں تھی، میڈیسنز یعنی کہ دوائیوں کا، are quite generosity یعنی کہ اس کی جو فیاضی تھی، generosity تھی یعنی کہ سخاوت تھی، earned یعنی کہ کمالی، ارٹ فیلٹ پریئرز یعنی کہ دل سے نکلی ہوئی پریئرز یعنی کہ دعائیں، انسٹیٹ آف منی یعنی کہ بجائے منی کے یعنی کہ پیسے کے، یعنی کہ بیسکلی اس نے دعائیں جو ہے کمائی بجائے پیسے کے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ مین وائل یعنی کہ اسی دوران، عامر اوپنڈ یعنی کہ عامر نے کھولا، فری ایوننگ کلاسز یعنی کہ شام کے فری کلاسز یعنی کہ بنا پیسے کی کلاسز، بینیت اے لارج بینین ٹری یعنی کہ ایک بہت بڑے، لارج مطلب بہت بڑے، بینین ٹری یعنی بینین درخت کے نیچے، ٹیچنگ سکھاتے ہوئے، چلڈرن یعنی کہ بچوں کو، اینڈ ایلڈرلی ولیجرز اور عمر رسیدہ یا بڑے یا بوڑھے ولیجرز کو، گاؤں والوں کو، who had never attended اسکول جو کبھی بھی اسکول نہیں آئے تھے یعنی کہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ایز منتھس پاسٹ یعنی کہ جیسے ہی کئی مہینے یعنی کہ مہینوں گزر گئے،
بلال's امپریسو بلڈنگ، یعنی کہ بلال کی جو مؤثر، ٹھیک ہے، متاثر کرنے والی جو بلڈنگ تھی، عمارتیں تھیں، اٹریکٹڈ یعنی کہ کھینچ لیا، ٹھیک ہے، کیا کھینچ لیا، ایڈمنیشن یعنی کہ تعریفیں، یعنی کہ تعریفیں بٹورنے لگے، بٹ لیکن دے ریمینڈ ایمٹی، لیکن وہ خالی ہی رہیں، آف وارمتھ یعنی کہ لیکن وہ خالی رہے کس چیز سے؟ محبت سے، اینڈ فرینڈشپ اور دوستیوں سے۔ تو آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ دا چلڈرن یعنی کہ جو بچے تھے، ٹاٹ یعنی کہ سکھایا، اٹ ٹیچ کے سیکنڈ فارم ہے، بائی عامر یعنی کہ عامر سے سکھائے ہوئے جو بچے تھے، بگین یعنی کہ شروع کیا، ریڈنگ یعنی کہ پڑھنا، بکس یعنی کہ کتابیں، ٹو دیئر پیرنٹس یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے لیے، یعنی کہ والدین کے لیے، وائل جب کہ زاراس پیشنس یعنی کہ جو زارا کے جو مریض تھے، پیشنس تھے، سلولی آہستہ آہستہ سے، ریکورڈ یعنی کہ کیا ہوئے؟ صحتیاب ہو گئے، اینڈ ریٹرنڈ اور واپس گئے، ٹو پروڈکٹیو لائف یعنی کہ افادیت والے، فائدہ مند لائف، فائدہ مند زندگیوں کی جانب۔ آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا کہ ون اسپرنگ یعنی کہ ایک موسم میں بہار، سیویئر فلڈنگ اسٹرک دا ولیج یعنی کہ ایک شدید فلڈنگ یعنی کہ سیلاب ولیج میں آیا، گاؤں میں آیا، روڈز ڈس ایپیئرڈ یعنی کہ جو سڑکیں تھے وہ غائب ہو گئے، یعنی کہ ختم ہو گئے، اومز یعنی کہ جو گھریں تھے، کولیپسڈ یعنی کہ گر گئے، اینڈ فیئر اور جو ڈر تھی، دہشت تھی، اسپریڈ یعنی کہ پھیلنے لگی، ایوری ویئر یعنی کہ ہر جگہ۔ آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا کہ بلال آفرڈ از ویئر ہاؤس فار شیلٹر، تو بلال نے کیا کیا؟ آفر کیا، پیشکش کیا، از ویئر ہاؤس یعنی کہ اپنی گودام کو، فار شیلٹر یعنی کہ پناہ کے لیے، تاکہ وہاں پہ لوگ رہ سکیں، زارا ورکڈ یعنی کہ زارا نے کام کیا، محنت کیا، ٹائرلیسلی یعنی کہ بے تکیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلسل، ٹریٹنگ علاج کرتے ہوئے، دا انجرڈ یعنی کہ زخمیوں کو، وائل جب کہ عامر آرگنائزڈ یعنی کہ عامر نے کیا کیا؟ یعنی کہ ترتیب دی، اسٹوڈنٹس یعنی کہ طالب علموں کو، ٹو ڈسٹریبیوٹ کہ وہ کیا کریں؟ تقسیم کریں، بانٹیں، فوڈ یعنی کہ خوراک، اینڈ بلینکٹس اور بلینکٹ یعنی کہ کمبلیں۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس؟ آگے لکھا کہ واچنگ دیکھتے ہوئے، دیم یعنی کہ انہیں، ٹوگیدر ایک ساتھ، گرینڈ فادر رحیم کوائٹلی اسمائلڈ یعنی کہ جو گرینڈ فادر رحیم تھا، ٹھیک ہے، وہ خاموشی سے مسکرایا، یعنی کہ ہلکا سا مسکرایا، ایچ پرسنز ٹرو کریکٹر یعنی کہ ہر ایک شخص کی جو حقیقی، ٹرو یعنی کہ حقیقی یا سچی جو کریکٹر تھی، کردار تھی، ایڈ بیکم یعنی کہ بن چکی تھی، ویزیبل یعنی کہ واضح، ڈیورنگ ہارڈشپ یعنی کہ مشکل وقت کے دوران۔ آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا کہ آفٹر ڈیزاسٹر اینڈڈ یعنی کہ تباہی کے ختم ہونے کے بعد، ولیجرز یعنی کہ جو گاؤں والے لوگ تھے، ری بلٹ یعنی کہ دوبارہ بنایا، دوبارہ تعمیر کیا، جسے ہم ریکنسٹرکٹ بھی کہتے ہیں، دیر ہومز یعنی کہ اپنی گھروں کو، تھرو یونٹی یعنی کہ اتحاد کے ذریعے، ریدر دین کمپٹیشن یعنی کہ بجائے مقابلے کے ذریعے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس؟ آگے لکھا کہ ایئرز لیٹرز یعنی کہ کئی سالوں بعد، بلال ریئلائزڈ یعنی کہ بلال کو احساس ہوا ہے، وہ سمجھا، دیٹ کہ از گریٹسٹ اچیومنٹ یعنی کہ اس کی جو سب سے بڑی یا عظیم ترین اچیومنٹ یعنی کہ کامیابی جو تھا، واز ناٹ منی یعنی کہ پیسہ نہیں تھا، ای ارنڈ جو اس نے کمایا تھا، بٹ بلکہ دا لائف بلکہ وہ زندگیاں تھیں، ای ایڈ ایٹ جس کو انہوں نے مدد کی، پروٹیکٹ یعنی کہ بچانے میں، ڈیورنگ دا فلڈ یعنی کہ فلڈ کے دوران، یعنی کہ سیلاب کے دوران۔ تو بیسکلی کئی سالوں بعد بلال کو یہ احساس ہوا کہ اس کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ یعنی کہ کامیابی ہے، وہ اصل میں اس کا کمایا ہوا پیسہ نہیں تھا، بلکہ وہ زندگیاں تھے جو اس نے بچانے میں مدد کیا تھا۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ زارا بیکیم ریممبرڈ یعنی کہ زارا یاد کیا جاتا تھا، ایز دا ڈاکٹر یعنی کہ اس ڈاکٹر کے طور پر، او نیور اگنورڈ یعنی کہ جس نے کبھی نہیں اگنور کیا یعنی کہ نظر انداز کیا، دا پور یعنی کہ غریبوں کو، وائل جب کہ عامر بیکیم نون یعنی کہ عامر مشہور ہوا، پاپولر بنا، فیمس بنا، ایز دا ٹیچر ایک ایسے ٹیچر کے طور پر، او ٹرانسفارمڈ یعنی کہ جس نے بدل ڈالی، این انٹائر جنریشن یعنی کہ ایک پورے نسل کو یعنی کہ جنریشن کو۔ آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا کہ وین گرینڈ فادر رحیم یعنی کہ جب گرینڈ فادر جو رحیم تھا،
پیسفلی یعنی کہ پرسکون طریقے سے. فاسٹ اوے یعنی کہ وفات پا گیا. دا اول ویلی یعنی کہ جو پوری ویلی تھا یعنی کہ جو پوری وادی تھا. اٹینڈڈ یعنی کہ اٹینڈ کیا یعنی کہ حاضری دی. اٹینڈ کیا یعنی کہ گئے. اس فیونرل یعنی کہ اس کی جنازے میں. ریممبرنگ یاد کرتے ہوئے. دا لیسن یعنی کہ اس لیسن کو, اس سبق کو. ای ایڈ ٹاٹ جو اس نے سکھا چکا تھا. ایئرز ارلیئر یعنی کہ سالوں پہلے. A stone was placed یعنی کہ ایک اسٹون یعنی کہ ایک پتھر was placed یعنی کہ رکھا گیا. beneath the old tree یعنی کہ پرانے درخت کے نیچے. with a simple message یعنی کہ ایک سادہ سی میسج کے ساتھ, پیغام کے ساتھ. that کہ ایوری وزٹر جو ہر ایک آنے والا لوگ تھا یعنی کہ مہمان تھا. stopped یعنی کہ رک جاتا تھا. to read یعنی کہ پڑھنے کے لیے. وہ کیا تھا؟ it read یعنی کہ اس پہ لکھا ہوا تھا یعنی کہ اس پہ پڑھا جاتا تھا کہ بلڈنگز یعنی کہ جو بلڈنگز ہیں, عمارتیں ہیں. may crumble یعنی کہ گر جاتے ہیں. wealth یعنی کہ جو دولت ہے. may disappear یعنی کہ غائب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. but kindness لیکن ہمدردی یعنی کہ اچھائی. knowledge یعنی کہ علم. and service اور جو خدمت ہوتی ہے. continue جاری رہتا ہے. living یعنی کہ رہنا. in the hearts یعنی کہ دلوں میں. of people یعنی کہ لوگوں کے. long after we are gone یعنی کہ ہماری چلے جانے کے کافی وقت بعد. تو بیسکلی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ ایک سمپل میسج لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں, بلڈنگز ہے, ویلتھ ہے, یہ سارے چیزیں ایک دن ایک ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو اچھائی ہے, نالج ہے, سروس ہے, یہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں. ریفرنس تھا ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوئے. سب سے پہلے آتا ہے ویلی. ٹھیک ہے, ویلی کس کو کہتے ہیں؟ وادی, جسے ہم کینین بھی کہتے ہیں, جسے ہم ڈیل کہتے ہیں. ٹیچر کہتے ہیں استاد یا معلم. ٹھیک ہے, جسے ہم انسٹرکٹر بھی کہتے ہیں, جسے ہم ایجوکیٹر بھی کہتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر کو, طبیب کو, جسے ہم فزیشین بھی کہتے ہیں, جسے ہم سرجن بھی کہتے ہیں. ایلڈر کس کو کہتے ہیں؟ بزرگ یا عمر رسیدہ شخص, جسے ہم سینئر بھی کہتے ہیں, جسے ہم ایلڈرلی پرسن بھی کہتے ہیں. ویلتھ کہتے ہیں دولت کو, مال و زر کو, جسے ہم فارچون بھی کہتے ہیں, جسے ہم رچز بھی کہتے ہیں. پراپرٹیز کس کو کہتے ہیں؟ جائیدادیں, املاک, جسے ہم اسٹیٹس بھی کہتے ہیں, جسے ہم پراپرٹیز بھی کہتے ہیں. بزنسز یعنی کہ کاروبار, یا بزنس کاروبار یعنی کہ تجارت, جسے ہم ٹریڈ بھی کہتے ہیں, جسے ہم انٹرپرائز بھی کہتے ہیں. لگژری یعنی کہ آسائش یا آرام و راحت, جسے ہم کمفرٹ بھی کہتے ہیں, جسے ہم لگژری بھی کہتے ہیں. کمپیشن کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی کو, رحمدلی کو, جسے ہم کائنڈنس بھی کہتے ہیں, جسے ہم سمپتھی بھی کہتے ہیں. سروس کہتے ہیں خدمت کو, مدد کو, جسے ہم سروس بھی کہتے ہیں, جسے ہم ایگزسٹنس بھی کہتے ہیں. ڈیڈیکیشن کہتے ہیں لگن, وابستگی, جسے ہم کمٹمنٹ بھی کہتے ہیں, جسے ہم ڈیووشن بھی کہتے ہیں. نالج کہتے ہیں علم, آگاہی, جسے ہم لرننگ بھی کہتے ہیں, جسے ہم اسکالرشپ بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے کانفیڈینس. کانفیڈینس کہتے ہیں اعتماد کو, خود اعتمادی کو, جسے ہم کانفیڈینس بھی کہتے ہیں, جسے ہم سیلف بلیف بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کہتے ہیں تعلیم کو, تدریس کو, جسے ہم اسکولنگ بھی کہتے ہیں, جسے ہم انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. پرنسپلس کہتے ہیں اصول کو, اقدار کو, جسے ہم ویلیوز بھی کہتے ہیں, جسے ہم اسٹینڈرڈس بھی کہتے ہیں. جنراسٹی کہتے ہیں فیاضی کو, سخاوت کو, جسے ہم چیریٹی بھی کہتے ہیں, جسے ہم جنراسٹی بھی کہتے ہیں. پروفیشنلزم, مہارت, قابلیت, جسے ہم اسکل بھی کہتے ہیں, جسے ہم ایکسپرٹیز بھی کہتے ہیں. ایڈمریشن کہتے ہیں شہرت کو, تعریف کو, جسے ہم ریکگنیشن بھی کہتے ہیں, جسے ہم ایڈمریشن بھی کہتے ہیں. کریکٹر کہتے ہیں کردار کو, سیرت کو, جسے ہم کریکٹر اور کنڈکٹ بھی کہتے ہیں. فلڈ کہتے ہیں آفت, تباہی, جسے ہم ڈیزاسٹر بھی کہتے ہیں, جسے ہم کلیمٹی بھی کہتے ہیں. ویئر ہاؤس کہتے ہیں گودام یعنی کہ ذخیرہ گاہ, جسے ہم ویئر ہاؤس بھی کہتے ہیں, جسے ہم اسٹور ہاؤس بھی کہتے ہیں. انجرڈ یعنی کہ زخمی یا مجروح, جسے ہم وانڈڈ بھی کہتے ہیں. شیلٹر یعنی کہ پناہ گاہ, جائے پناہ, جسے ہم شیلٹر اور ریفیوج بھی کہتے ہیں. جنریشن کہتے ہیں نسل, ٹھیک ہے, پشت, جسے ہم ایرا بھی کہتے ہیں. میموری کہتے ہیں یاد یعنی کہ یادگار, جسے میموریل بھی کہتے ہیں, جسے ہم ریممبرنس بھی کہتے ہیں. لیگسی کہتے ہیں ورثہ, یادگار, جسے ہم لیگسی بھی کہتے ہیں, ہیریٹیج بھی کہتے ہیں. پراپرٹی کہتے ہیں خوشحالی, کامیابی, جسے ہم پراپرٹی بھی کہتے ہیں, جسے ہم سکسیس بھی کہتے ہیں. انفلوئنس کہتے ہیں اثر رسوخ, ٹھیک ہے, جسے ہم امپیکٹ بھی کہتے ہیں. رسپیکٹ کہتے ہیں عزت, احترام, جسے آنر بھی کہتے ہیں. انسپریشن کہتے ہیں ترغیب یا حوصلہ افزائی, جسے موٹیویشن بھی کہتے ہیں. کائنڈنس یعنی کہ انسانیت یعنی کہ نیکی, جسے ہم ہیومینٹی بھی کہتے ہیں, بینیولنس بھی کہتے ہیں. آنیسٹی یعنی کہ ایمانداری یعنی کہ دیانتداری, جسے ہم انٹیگریٹی بھی کہتے ہیں. رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری یا فرض, جسے ہم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں.
میموری کہتے ہیں یاد یا تذکرہ، جسے ہم ریممبرنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریکال بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ ریفرنس اے ایک ایسی بک ہے جس میں بہت سارے اسٹوری ہے، اور یقین کریں ہر اسٹوری کی اسی طرح ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اور ہر اسٹوری کی اسی طرح ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے۔ ریفرنس اے پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، جسے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا، جس کو آپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں، موبائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آرٹ کاپی بھی موجود ہے، جس کو آپ کو TCS کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ PDF چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اس کے موجود ہیں۔ ڈفرینس جب آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو یقیناً آپ کی جو لسننگ پاور ہے وہ کافی اچھا ہوگا، آپ کی جو ریڈنگ پاور ہے کافی اچھا ہوگا، اور اس لیے کیونکہ جب آپ اس کو سنتے ہو تو آپ اس کو سنتے ہو اور ہر پروننسیشن کو سنتے ہو اور ایک ادائیگی کو سنتے ہو، تو اس طریقے سے آپ کا لسننگ اور ریڈنگ کافی اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گرامر بھی سیکھتے ہو، ویکیبلری بھی سیکھتے ہو، ٹرانسلیشن کے ٹیکنکس بھی سیکھتے ہو۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہماری کلاسز کو ضرور جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا، اور وہاں سے ہماری واٹس ایپ کا جو لنک ہے وہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا اور جوائن کر سکتے ہو ہماری کلاسز کو، جو بہت جلد شروع ہونے والے ہیں۔ اگر ریفرنس اے آپ کو اچھا لگا ہو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔